جب سارے ناقے پر بیویاں سوار ہو گئی تو شمر ملعون کہتا ہے ایک ناقہ منگایا جائے۔ یزیدی فوج کے سپاہی شمر کے قریب ہے، شمر ساری بیویاں تو سوار ہو گئی ہیں، الگ سے ناقہ کیوں منگا رہا؟ کہا اس ناقے پر حسین کی چہیتی بیٹی سکینہ کو سب آپ کی آواز گریہ بلند ہو گئی، رونے میں تکلف نہ کرو عزیزو۔ اللہ جناب سکینہ کے صدقے میں آپ کو جناب سکینہ کی زیارت نصیب فرمائے۔ کیا عداوت تھی شمر کو بی بی سکینہ سے نہیں معلوم۔ یہی وجہ ہے جہاں بھی جناب سکینہ کی نظر اس ملعون پہ پڑتی تھی سہم جاتی تھی بچی، دوڑ کے جناب زینب کے دامن سے لپٹ جاتی تھی، پھوپھی اماں اس ظالم کے تماچوں سے بچاؤ، اس ظالم کے ظلم سے بچاؤ۔ اللہ اللہ ناقہ منگایا گیا۔ یزیدی سپاہی شمر کے قریب آتے کہتے شمر یہ بچی ہے، یہ اکیلے اونٹ کے اوپر سوار نہیں ہو سکتی، ایسا کر اس 4 سال کی بچی سکینہ کو کسی بیوی کی گود میں دے دے، اس کے حوالے کر دے، وہ خود بھی بیٹھی رہے گی، بچی کو تو سنبھالے رہے گی۔ شمر کہتا نہیں، میں سکینہ کو اکیلے اونٹ کی پشت پر بٹھاؤں گا۔ لوگوں نے کہا شمر یہ بچی گر سکتی ہے اونٹ سے، یہ سنبھل نہیں پائے گی معصوم بچی۔ کہا نہیں، میں اکیلے سکینہ کو بٹھاؤں گا۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ ناقہ بٹھایا گیا، جناب سکینہ کی گود میں چپٹی ہوئی تھی سکینہ۔ یہ ظالم آگے بڑھتا ہے، زینب کبریٰ کی گود سے سکینہ کو کھینچتا ہے، لاتا ہے اونٹ کی ننگی پشت پر بٹھا دیتا ہے ناقے پر۔ اللہ اللہ، اونٹ کو دوڑایا جا رہا ہے راستے میں۔ روایت کہتی وہی ہوا عزیزو، چلتے چلتے قافلہ رکا، امام حسین کا سر مبارک جس نیزے پہ تھا وہ زمین میں گڑ گیا، لوگوں نے بہت کوشش کی، نیزہ نہیں نکلا، سب آئے باری باری، نیزہ اپنی جگہ سے ہلا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ شمر کو خبر ہوئی، کیا بات ہے، یہ قافلہ کیوں رکا ہے؟ لوگوں نے کہا سر حسین جس نیزے پہ تو وہ نیزہ زمین میں گڑ گیا، وہ نیزہ ہل نہیں رہا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا میں بتاتا ہوں نیزہ کیوں آگے نہیں بڑھ رہا، ابھی پتہ چل۔ ایک مرتبہ تازیانے کو لہراتے ہوا عابد بیمار کے قریب آیا۔ اللہ اکبر، آپ تصور کریں، بیمار پورا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا، ہاتھوں میں ہتھ کڑی، پاؤں میں بیڑی، گلے میں خاردار تو۔ ایک مرتبہ شمر نے تازیانہ اٹھایا، عابد بیمار کے پشت پر برسانا شروع کیا۔ روایت کہتی سید سجاد زنجیروں کو سنبھالے ہوئے سر حسین کے قریب آئے، بابا بابا اللہ کے واسطے بتاؤ تمہارا سر کیوں آگے نہیں بڑھ رہا ہے؟ اے بابا اب پشت پر تازیانے کی طاقت نہیں۔ اللہ اکبر، سر حسین سے آواز آئی سید سجاد میرے سینے پر سونے والی سکینہ، اجرکم اللہ، اسی طرح ماتم کرو عزیزو، میرے سینے پر سونے والی میری بچی اونٹ سے گر گئی سجاد۔ اے بیٹا جب تک سکینہ نہ ملے گی میرا سر آگے نہیں بڑھے گا۔ اللہ اللہ، بیویاں ہماری اس ناقے سے اتری ہیں، جنا چاروں طرف سکینہ کو ڈھونڈا جا رہا ہے، ایک طرف جناب ام کلثوم، سکینہ کہاں ہو بیٹا؟ ادھر جناب زینب، اے بیٹا سکینہ کہاں ہو؟ اے بیٹا سکینہ آواز دو۔ روایت کہتی ڈھونڈتے ڈھونڈتے جناب زینب نے کیا دیکھا، ایک نشیب میں ایک نقاب پوش بی بی ہے، اپنی گود میں سکینہ کو لیے سینے سے لگائے بیٹھی ہے، دو زانو ہو کے علی کی بیٹی بیٹھ گئی۔ اے بی بی آپ کا بہت شکریہ جو اس کو تسلی دے رہی ہو، سینے سے لگائے ہو۔ ارے جب سے اس کا بابا مارا گیا تسلی کے بجائے ظالموں نے تماچے مارے۔ اللہ اکبر، روایت کہتی جناب زینب نے شکریہ ادا کیا۔ ایک مرتبہ اس معصمہ نے چہرے سے نقاب پلٹی، آواز دی سہلاب تم نے اپنی ماں کو نہیں بھیجا۔ اجرکم اللہ،
میں فاطمہ ہوں، تیرے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہوں۔ لو عزیزو سکینہ مل گئی۔ اب پھر لوگ آئے، شمر میں کہہ رہا تھا یہ بچی نہیں سنبھل پائے گی، آخر کار ناکے سے گر گئی، اب ایسا کر اسے کسی بی بی کے حوالے کر دے۔ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے نہیں، ابھی بھی میں سکینہ کو اکیلے اونٹ کی ننگی پشت پر سوار کروں گا۔ لوگوں نے کہا شمر یہ بچی پھر گر جائے گی، کہا اب نہیں گرے گی۔ عزیزو کیا کیا اس ملعون نے، بچی کو اونٹ پر لٹایا، رسی سے سکینہ کا جیز اونٹ سے باندھ دیا۔ یہی وجہ ہے جب اونٹ چلتا تھا سکینہ کا جیز زخمی ہو گیا تھا، خون جاری تھے، آواز دیتی تھی اے چچا